ایسا تگے بڑے گرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جیسے کہ محترم حضرات کے شروع میں اس جو سورہ روم ہے اس کا شان نزول بیان کیا گیا تھا کہ یہ اس کے اندر توحید اور آخرت کے مضامین ہیں. توحید اور آخرت کے مضامین ہیں جو آج تک ہم نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے خارجی یعنی کہ جس اپنے انسان کے اپنی جو ذات ہے اس کے باہر سے مختلف مسائلیں دے کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ الہ واحد ہے. الہکم الہ واحد وہ الرحمن الرحیم، کہ وہ واحد ہے، آحد ہے، اس کا کوئی ثانی یا شریک نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ نام میں، نہ اس کی ساخت میں. وہ اکیلا ہے. اور قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور آج جو اللہ تعالیٰ نے کل ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا، اللہ فرماتا ہے میں بارش جب سما بنتا ہے بارش کا تو آپ کے علم میں ہے کہ اکثر اوقات بادل جب آتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر بجلیاں کودتی ہیں، چمکتی ہیں. کسی کا دل ڈرتا ہے اور کوئی یہ خوش ہوتا ہے کہ اب یہ بادل ٹکرائے ہیں تو بارش برسے گی. اور پھر یہ نباتات اور جمادات جو رزق جو ہے وہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں بارش برساتا ہوں. اور جیسے انسان مرتے ہیں، جیسے حشرات الارض مرتے ہیں، اسی طرح بارش کے بغیر، پانی کے بغیر جو زمین ہے اس کے اندر بھی جان ہے، یہ بھی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں پھر آسمان سے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہوں، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. خوف بھی آتا ہے اور طمع یہ ہوتی ہے کہ اللہ بارش برسائیں گے اور باغ و بہار ہو جائے گی، اور جو فصلوں کی بوائی ہم نے کی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اناج پیدا کرے گا، رزق پیدا کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مثال ہے
کہ زندگی بالکل رویدگی نہیں ہے زمین کے اندر، بنجر پڑی ہے. جیسے ہی اس کے اوپر میں پانی برساتا ہوں، بعد موتہا، جس طرح انسان موت کے بعد زندہ ہوں گے، اسی طرح یہ زمین بھی موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے. اور یہ زمین جو ہے یہ بتاتی ہے کہ میں زندہ ہوں، اور یہ بتاتی ہے کہ میں موت ہو گئی. اب یہ اس وقت کیفیت جو ہے ہمارے موسم کی، کہ آپ دیکھیں کہ پودوں کے اوپر، درختوں کے اوپر میرا خیال بہت زیادہ مٹی جم گئی، اور جو سبزہ ہے ایسے بھورا بھورا سا بن گیا ہے یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے. اور کوئی اس بارش کو نہیں برسا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ چاہے گا تو بارش برسے گی. اور اس لیے تمام اور خوف وہی ایک سہارا ہے. اور جب یہ دعا کا خزانہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جب اللہ کے آپ دعا کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوتا ہے. اور اللہ پھر آسمان والی مخلوق کو کہتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تیری نعمتوں کی طلب کر رہے ہیں، بارش طلب کر رہے ہیں. تو پھر یہ رابطہ اللہ سے آٹومیٹک اندر انسان کے جو کثافتیں ہوتی ہیں، جو گناہ کی آلودگیاں ہوتی ہیں، وہ جب آستانے پہ جا کے اللہ کے مانگتا ہے تو پھر وہ آلودگیاں آہستہ 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 اس کی ختم ہوتی جاتی ہیں، اور پھر وہ اللہ کے قریب حاصل ہونا شروع. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مخل وعدہ، دعا جو ہے اصل میں وہی عبادت کا مغز ہے. آپ دعا مانگیں لیکن سمجھ کے کہ یہ دعا ہے کیا، اور پھر آپ کی کیفیت دیکھیں کیسی آپ کے جسم کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے، اور کیسی روحانی کیفیت آپ کی چینج ہوتی ہے. اور یہ دعا جو ہے عظمت کا نشان ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے کہ ہم خط نہیں لکھ سکتے، ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمیں نہیں علم کے پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا، لیکن جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے جب میرے سامنے دستے سوال اٹھاتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی ہاتھ واپس کر دوں. اس لیے دعا جو ہے ضرور مانگا کرے، اور پوری دل جمی سے مانگے، سمجھ کے مانگے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں. جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو حی اور قیوم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، جس کو چاہے جو مرضی عطا کرے. لیکن وہ کہتے ہیں نا مانگنا ہے، تو ہی چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ اللہ کے پاس تو باغات ہے دینے کے لیے. ہمارا ہی دامن تنگ ہے، ہم ہی ذرا تھوڑا سا شرما جاتے ہیں، ورنہ تو مانگتے ہی رہنا چاہیے. ہم مانگتے ہیں، ہمیں مانگتے ہی رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی دعا جو ہے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ان کے والدین کو بخش دے، اور جتنے عزیز و کارب آج تک اللہ فوت ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تیرے دین کی خدمت کی، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، اللہ ان کی قبروں کے اوپر اپنی نور کی بارش فرما، اور ان کو بخش دے، ان کو جنت میں داخل فرما. اس لیے ہر وقت یہ سوچنا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم دعائیں کرتے ہو. جب بجلی چمکتی ہے کبھی خوف سے کبھی طمع سے، پھر میں اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر آسمان سے بارش برساتا ہوں، اور موت کے بعد اس زمین کو تمہارے سامنے، رڑی زمین کو اللہ تعالیٰ پھر موت کے بعد زندگی دیتا ہے. اس سے مطلب ہے کہ اللہ اس مٹی کو بھی موت دیتا ہے جس کے اندر ہم نے دفن ہونا ہے، اور پھر بارش کے بعد اس کو زندگی بھی دیتا ہے. اسی طرح جیسے ہمیں دوبارہ زندگی دے گا مرنے کے بعد. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اللہ فرماتے ہیں یقین کر لو، اس کے اندر کیا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، سوچ اور بچار رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، اور فکر آخرت ان کے پاس ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہم نے ایک دن تیرے پاس پیش ہونا ہے، اور خیری جرا اور شری جرا کا حساب دینا ہے. اللہ اس دن ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اور تو یقیناً تو نے وعدہ کیا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دینا. منادی ینادی للایمان، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو کہ اس نے کہا ایمان لاؤ، تو ہم نے آمنا، ہم ایمان لائے.
اور ہماری یہ التجا ہے اللہ کہ ہم نے اس پکار، کس کی پکار تھی؟ آقا دو جہاں سرکار مدینہ یا پہلے انبیاء کی پکار تھی کہ وہ کہتے تھے ایمان لے آؤ، اللہ ہم ایمان لے آئے، اب کیا کرنا؟ لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخزنا، اللہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے محبوب کے سامنے رسوا نہ کرنا اور ہمیں معاف فرما دینا، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں آیات ہیں سمجھنے کے لیے، بہت کچھ ہے اس میں، جو اگر تھوڑا سا غور اور تدبر اور فکر کریں تو بارش کا برسنا ہی ایمان لانے کے لیے کافی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَاوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا کہ یہاں سے پھر پہلے جو دلائل دوسرے دیے جا رہے تھے، ذات کی بھی دیے جا رہے تھے، آسمان کے بھی، ہواؤں کے، بارش کے، اب یہاں اللہ آپ آگے جو دلائل ہوں گے توحید کے اوپر وہ ہماری اپنی ذات سے نکلے ہوں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ میرے عزیزو بس ایک چیز ذرا اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ قرآن ہے، یہ توحید اور آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، دوسرا فکر آخرت، جب اس جسم کے اندر یہ مٹی کا جو جسم ہے جس کے اندر یہ بول رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیے یہ امر اللہ ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے، دوسری کئی جگہ پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا۔ آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ یہ روح ہے کیا۔ خروشید تھا صدر روس کا، اس کو انہوں نے میرا 4-5 سال ایک شیشے کے بکسے میں ڈال رکھا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ یہ روح نکلتی کیسے ہے اور آتی کیسے ہے۔ لیکن 5 سال کے بعد ایک کریش سے اس کے جب اس کے اللہ تعالیٰ نے سزا جو دینی تھی اس کو، یہ بھی سزا ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو روز پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، ہم تو نہیں جانتے، لیکن جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، جو خود اپنے آپ کو الہ کہتا ہے، یہ دنیا اللہ کے بغیر ہے، تو پھر اللہ جل ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ تو بڑی سخت ہوتی ہے، اور وہ پھر جب پکڑتا ہے تو پھر تو الکاریہ ملکاریہ، جیسے بھی پڑھا نا قاری صاحب نے، وہ مادرا کا ملکاریہ، وہ زلزلے جب آئیں گے تو کیا پتہ کیا ہوگا، اور وہ پھر جن کے بدن بھاری ہوں گے وہ سمجھ لیں کہ فی عیشت راضیہ، اور پھر جن کے کام خفیفت، جن کے خیفہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کیسی ہے، پتھر ہے جو اس کا ایندھن، پتھر جل جائے۔ اس لیے میرے عزیز بس یہ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کر لیں، یقین جانیں جب فکر آخرت پیدا ہوگی نا آپ کے اندر تو آپ کو قناعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ الغناء غنی النفس، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الغناء غنی النفس، جو اپنے نفس سے، وہ جو آدمی دل سے غنی ہوگا نا وہ غنی ہے۔ یہ کوئی 10 روپے دے دیے یا نہ دے دیے یا کھلا دیا یا پلا دیا، یہ کوئی نہیں، اصل میں اس کا دل جو ہے اس کے اندر وسعت جو ہوگی، من شوہ نفسی فقد فاز فوزا عظیما، جس کو میں دل کی وسعت دیتا ہوں اس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں بہت فضل فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ فکر آخرت جب پیدا ہوگی نا تو پھر آپ کے نفس کے اندر بلیدگی پیدا ہوگی۔ بلیدگی کہتے ہیں اس کو، بلوغت پیدا ہوگی، سمجھنے اور سوچنے کی قوت پیدا ہوگی۔ جب یہ سمجھنے اور سوچنے کی قوت پیدا ہوگی تو پھر آپ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں گے، پھر آپ فکر مند ہو جائیں گے کہ میں نے دیکھنا، میں نے قدم اٹھانا ہے، کہیں میرا قدم آگ کی طرف نہ جائے، جنت کی طرف جائے۔ یہ اصل معاملہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم، آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، ایک دفعہ وجود میں آ گئے ہیں بلکہ ان کا مسلسل قائم رہنا، اور ایک عظیم الشان کارگاہ ہستی کا ایک عظیم جو نشانی منصوبہ ہے یہ آسمان اور زمین۔ کیسا آسمان ہے؟ والسماء، اللہ کہتے ہیں والسماء کیف رفعت، کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسی اس کی وسعت ہے۔ وعلی الجبال کیسا منصبت، اور ذرا پہاڑوں کو دیکھو کہ میں نے کیسے جمایا ہے۔
والارض کیف سطحت، ذرا زمین کو دیکھو کہ میں نے کیسے بچھایا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ بس یہ کیفیات ہیں جو انسانوں کو اللہ بیگار و مددگار نہیں چھوڑا اللہ نے. ہدایت کے لیے ہر امت کے پاس نبی ہے، اور ہم جو ہے سب سے آخری امت، لیکن سب سے آخری، لیکن اللہ کے جو کھاتا ہے، اللہ کا جو رجسٹر ہے، اس میں سب سے پہلی امت، سب سے آخری امت، سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت. انبیاء رشک کرتے ہیں. پیغمبر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رشک کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے. تو ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم یہ احسان نہیں اللہ کا دے سکتے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکیوں کا اجر ہمیں ملتا ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 50 کا اجر ملتا ہے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہمیں نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے بازاروں اور گلیوں میں ٹانگ ٹوئیاں مارتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. وقت کبھی واپس نہیں آنا. جیسے وہ برف کی مثال دیتے ہیں نا، یہاں بھی کئی لوگوں نے دی یہ مثال کہ برف بیچتا تھا ایک آدمی اور لوگوں کو کہتا تھا اے لوگوں میری برف خرید لو، پگھل رہی ہے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. اسی طرح دیکھیں آپ، دن پتہ ہی نہیں لگتا چلتا کہ ایک دم ہفتہ گزر جاتا. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کریں. تو اللہ فرماتے ہیں ذرا آسمانوں اور زمین کے اندر جو قائم ہے بے امر اللہ کے حکم سے قائم ہے، کوئی نہیں ان کو ٹھہرا سکتا. ثم اذا دعاکم دعوۃ، اور جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، جب وہ قیامت کا زجرہ واحدہ، ایک ہی جھٹکی ہوگی، ایک ہی، سب قبروں سے نکل کے پہلے جو انسان پیدا ہوا اور آخری انسان تک سب اللہ کے دربار میں پہلے مر جائیں گے، پھر سب اس کے دربار میں جا کے کھڑے ہو گئے. پتہ ہی نہیں ہوگا کدھر جا رہے ہیں. آنکھیں اوپر ہوگی، آنکھ پیچھے آگے دہکتی ہوگی، بھاگے جا رہے ہوں گے. اذا انتم تخرجون، تم پھر ایسے نکلو گے بالکل اچانک، ایسے بیٹھے ہیں کوئی پتہ نہیں. لیکن جمعے کے دن قیامت ہے، حدیثوں میں، اکثر حدیثوں میں جو سیاستہ کی متفقہ علیہ حدیثیں ہیں، اس میں ہے کہ جمعے کا دن ہونا ہے قیامت. اس لیے جمعے کو بہت احتیاط کریں. پتہ نہیں کس وقت کیسے معاملات آ جائے کہ جمعے کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعے کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کو برپا کرنا ہے. اور کئی معاملات جو اللہ، اسی لیے جمعے کو سید الایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے میرے عزیزو، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی تغیر ہے، تبدیلی ہے. ہم لوگوں سے تھوڑے سے ممتاز ہوں کہ ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور قرآن کا ہمارے اوپر یہ اثر ہے. ہماری نگاہیں جو ہیں وہ ثابت کریں، ہماری زبان یہ ثابت کرے، ہمارا بولنا گفتگو کرنا یہ ثابت کرے کہ ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور قرآن جو ہے وہ موتی بکھیرتا ہے، وہ خوشبو پھیلاتا ہے کہ جو قریب سے آدمی گزرے تو اس کو محسوس ہو کہ یہ آدمی ہے خوشبو والا، یہ قرآن کی مجلس سے اٹھ کے آئے. اس لیے میرے ذرا تھوڑا سا تدبر، میرے پاس آپ سب بیٹھے، میرے بھائی ہیں، آپ میرے بچے بھی ہیں، آپ بھتیجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن فائدہ ہمارا یہی ہے کہ مجھ سے سب اس فکر میں لگ جائیں کہ ہمیں قرآن، اہل قرآن میں سے میں اللہ بنا دے. اور یہ جو چیز ہے پھر انسان کے اندر تغیر آ جائے گا، رونا آئے جب ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں. یہ ذرا فکر ہو، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں جس کو جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی معیت میں سورہ فاتحہ لے کے آئے تھے. جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی نا، الحمد شریف جس کو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، کہ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، کہ نماز ہوتی نہیں فاتحہ کے بغیر، اس کو 70,000 فرشتے فوج کی شکل میں لے کے آئے تھے حفاظت کے اندر. ہم ویسے پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں. اگر ہم غور کریں، فکر کریں، ہمیں اس کے معنی کے بعد علم ہو، اور پھر مالک یوم الدین کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمارا مالک ہے ہر طرح سے، سب کچھ تیرا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں تیرے آگے، تیری عبادت کریں گے تو اس سے مدد مانگتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے جہاں یہ پورا قرآن تیری مدد کے لیے.
کھول دیتا ہے دروازے. یہ آیت مکمل کر لیں جو ختم کرتے ہیں. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون. پھر یہ ایک ہی جھٹکی ہوگی. سارے کائنات کے جتنے خالق و مدبر دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا کوئی ایسا بڑا کام نہیں اللہ کے لیے. پہلے بنانا تو ہم اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ایک کن فیکن ہو جا بس. اللہ کے ہاں تو یہ امر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وسلم. آمین. اللہ پڑھنا قبول فرمائے، اللہ بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ زبان میں اللہ سکونت عطا فرمائے، آمین. اللہ حلاوت عطا فرمائے، اللہ اس کو وسعت عطا فرمائے، سینوں میں کشادگی عطا فرمائے، اللہ ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کو فکر آخرت عطا فرمائے، اللہ ان کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کی سب بلائیں دور فرمائے، اللہ سب جائز حاجات ان کی پوری فرمائے. اللہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، مہربان. اللہ آنے والے مسائل پر مشکلات سے بچا، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو غنی بنا، اولاد والوں کی اولادوں کو صالح بنا، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.